السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اپنی ویڈیوز میں جادو اور جنات کے حوالے سے آپ کو بریف کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر کسی پر جادو کے اثرات ہوں تو نیند کی حالت میں اس پر کیسے اثرات ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو جادو ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین بتانے والے ہیں کہ کسی بھی مریض کو جس پر جادو کے اثرات ہوں اس کو بیداری کی حالت میں کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کون سے واقعات ہو رہے ہوں، کیسے مسائل چل رہے ہوں، تو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص پر جادو ہے۔ تو ناظرین، اس میں پہلے نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ بیداری کی حالت میں اگر کسی شخص کو بلا وجہ غصہ آتا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، مثلا خاوند بیوی کے درمیان معاملہ ہے، اچھا گھر چل رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بڑی بات نہیں ہوئی تھی، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا چھوٹی سی بات پر، اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور بعد میں احساس ہوتا ہے کہ وجہ کیا تھی، بات کیا تھی، دونوں ہی شرمندہ ہوتے ہیں، خاوند بھی شرمندہ ہو رہا ہے یہ کوئی بات تھی، بیوی سمجھتی ہے خاوند نے بات کی، یہ بھی کوئی بات تھی لڑنے والی، تو بلا وجہ غصے کا آنا۔ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے والا ہے، آپ اس پر غصہ آ جاتا ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی علامت ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے اس پر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر پڑے ہوئے کپڑے جل جانا، یعنی کپڑے آپ نے صندوق میں رکھے ہوئے تھے، پیٹی میں رکھے ہوئے تھے، کہیں گھر میں وہ لٹکے ہوئے تھے کپڑے، تو کوئی وہاں پر ایسی وجہ نہیں بنتی کہ ان کو آگ لگ جائے، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کپڑے پڑے ہوئے جل جاتے ہیں، پیٹی کے اندر پڑے ہوئے جل جاتے ہیں، صندوق میں پڑے ہوئے جل جاتے ہیں، لٹکے ہوئے جل جاتے ہیں، تو یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے جادو کی، یعنی یہ بھی اثرات بتاتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس شخص پر جادو کیا گیا ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ اگر کسی کے کپڑے پڑے ہوئے کٹ جاتے ہیں، صندوق کے اندر پڑے ہوئے تھے، کسی پیٹی کے اندر پڑے ہوئے تھے، کسی بھی جگہ پر پڑے ہوئے تھے کپڑے، تو بالکل نیا سوٹ ہے، کوئی وجہ نہیں بنی، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کینچی کے ساتھ کاٹ دیا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، کسی گھر میں ایسا ہوتا ہے، تو سمجھ لیں اس گھر کے اس فرد پر، یا اگر گھر کے اکثر افراد پر یہ معاملہ ہو رہا ہے، ان کے کپڑے کٹ جاتے ہیں، تو سمجھیں کہ یہ جادو کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص پر یہ اثرات جادو کی وجہ سے چل رہے ہوں، کپڑوں کا کٹ جانا، پڑے ہوئے کپڑے کٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے چیزیں اچانک گم ہو جاتی ہیں، بالکل سامنے پڑی ہوئی چیز تھی اور اچانک گم ہو گئی، اور ڈھونڈنے پر ملتی نہیں ہے، پھر اچانک وہ سامنے آ جاتی ہے، تلاش کیا، بڑا ڈھونڈا، وہ چیز نہیں ملی، پھر اچانک سے سامنے پڑی ہوئی ہے، تو یہ بھی جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ جادو کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ جنات شیاطین ایسا معاملہ کسی کے ساتھ کر رہے ہوں۔ اسی طرح سے جو سستی کا ہونا ہے، کوئی کام کرنا ہے، سستی ہو جاتی ہے، وہ کام رہ جاتا ہے، باوجود اس کے کہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہ رہے، اس کے باوجود وہ کام رہ جاتا ہے، بلا وجہ اس پر پریشانی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں چل رہا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جادو کی وجہ سے ہو، جادو کے اثرات ہو۔ اور اسی طرح سے تلاوت سن کر غصے کا آنا، پہلے تلاوت سنتے تھے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اچانک کیا ہوا کہ اب تلاوت سامنے چلے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تلاوت بند کر دو، مجھ سے نہیں سنی جاتی، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے ایسے مریضوں کو کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، بند کر دو اس کو، تلاوت کو بند کر دو۔ تو جو ایسا کر رہا ہے، دیکھیں ایک مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، مرد ہے، کوئی عورت ہے، ہمارا بیٹا بیٹی ہے،
تو وہ تو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دیندار آدمی مسلمان اس کے سامنے قرآن کی تلاوت چلے اور وہ کہے تلاوت کو بند کر دو؟ اس کا مطلب یہ وہ اس کے بس میں نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا. اس پر ایسے شیطانی اثرات ہیں جو جادو کے مریض پر ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن نہیں سن سکتا، تو یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے نماز پڑھنے کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے، وضو بھی کر لیتا ہے، لیکن نماز پڑھنے لگتا ہے دل میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. بعض مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے پاس مریض آتے رہتے ہیں، مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نماز جیسے شروع کی منہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو گیا، جیسے اللہ اکبر کیا ساتھ ہی بازو مڑنا شروع ہو گیا، جیسے کوئی بازو کو مروڑ رہا ہے، یا گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے ایک طرف، یا زبان باہر نکل آتی ہے، آنکھیں رک جاتی ہیں، سانس بند ہونے لگتا ہے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ چل رہا ہے تو یہ بھی ایک جادو کی علامت ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی. اسی طرح سے تنہائی پسند ہو جانا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اب وہ چاہتا ہے میرے پاس کوئی بھی نہ ہو، تنہا رہوں، میرے پاس کوئی نہ ہو. تنہا وہ بیٹھ کر، پھر بعض مریضوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ تنہا بیٹھتے ہیں، خود وہ باتیں کر رہے ہوں گے، جیسے کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، سامنے کوئی بیٹھا بھی نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ چل رہا ہے، اس پر جادو ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے یہ محسوس کرنا اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے، پیچھے کوئی چل رہا ہے. اگر یہ محسوس ہوتا ہے پیچھے کوئی چل رہا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جادو کی. اور اسی طرح سے بلا وجہ گھر سے بدبو کا آنا، یعنی گھر صاف ستھرا ہے، گھر کی ساری صفائی کی گئی ہے، گھر صاف ستھرا ہے، لیکن گھر سے اچانک بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے، مریض بتاتا ہے ہمارے اس کمرے سے بدبو آتی ہے. اگر ایسا محسوس ہو کسی ایک کمرے سے، کسی ایک خاص جگہ سے، تو اس جگہ کی فوراً تلاشی لیں. آپ وہاں سے سامان کو ہٹائیں، ایک ایک چیز کو چیک کریں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی جادو کے تعویذ وہاں پر رکھے گئے ہوں، کوئی تعویذ وہاں پر رکھے گئے ہوں، کہیں بیڈ کے نیچے، کسی برتن کے نیچے، کسی الماری کے اندر. اچھی طرح سے اس کو چیک کریں. اور ہم نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر پہلے بتایا ہوا ہے، اگر تعویذ کو ایسی چیز جادو کی مل جاتی ہے تو اسے کیسے ضائع کرنا چاہیے، اس کے اثرات کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اگر وہ آپ کو مل جاتی ہے کوئی چیز تو آپ فوراً اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ اس کو اس طرح سے ضائع کریں. جیسے ہم نے بتایا کہ آپ پانی لیں، پانی کے اندر وہ چیز، اس کی ہر چیز، اگر پتلا ہے، تعویذ ہے، سب کچھ الگ الگ کر دیں. اس کے بعد آپ پانی کے اندر ڈپ کر دیں اور اس کے اوپر آپ پڑھائی کریں. ہم نے وہ اپنی ویڈیوز میں بتائی ہے، آپ اس کو سنیں کہ جادو کے اثرات کو زائل کرنے کا طریقہ کیا. اگر تعویذ پتلے مل جاتے ہیں تو انہیں آپ کیسے ضائع کریں گے، اس کے اثرات کو کیسے ضائع کریں گے، یہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، تو اس کو ناظرین ضرور سنیں. تو یہ کچھ علامات ہیں جو ہم نے ناظرین آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اگر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ علامات اگر کسی کو جاگتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ ان میں سے کوئی چل رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس پر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں. ہم دعا گوئے ہیں اللہ رب العزت تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر و فتنے سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.